الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں معاشی مسئلے کی بنیاد پر کچھ کمپنیاں ڈسٹریبیوٹر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایسے موسم میں اس کاروباری مندی کے دوران اگر کوئی برانڈ متعارف کرایا جاتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن خطرے سے خالی نظر نہیں آتی۔ لیکن کاروبار اسی کا نام ہے، کسی ٹائم اس کے نشیب و فراز کم اور کسی وقت اس کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی وقت کسی مال اسٹاک کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور کسی وقت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سیل کم ہوتی ہے اور سیل زیادہ ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر کہ کاروبار میں مندی ہے، اگر کوئی ادارہ یا کوئی برانڈ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں نہیں پیش کرتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیگ مار رہا ہے، ایک ٹائم دینے کے بعد وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی تاریخ، اپنی ڈیٹ یا مہینہ یا دن بتا چکا ہے، پیچھے ہٹنے کی بنیاد پر یہی کہا جاتا ہے اگر وہ نہ آئے۔ تو یہ لمبی تمہید سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ اس وقت جو تھوڑے عرصے پہلے نمودار ہوا، جس کا نام ہم ڈپلائے کہتے ہیں، اور اس کے کچھ ادارے، ذیلی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ریڈ برج سر فہرست ہے۔ اسی طرح کیونکہ کئی برانڈ اس کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، جس میں آپ ایکس موبائل بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی اسپارک کے جو 7 ماڈل ریلیز کرنے جا رہے ہیں، ان میں کچھ نیو اور کچھ اسپارک سے اس کا واسطہ، اس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ان کے چیئرمین آصف خان، سی او ڈپلائے ذیشان قریشی، اپنے ادارے کے توسط سے ایک پروگرام تھائی لینڈ میں جو گزشتہ سال کے آخر میں منعقد کیا گیا چند ماہ قبل، اس میں وہ متعارف کرا چکے ہیں۔ اس میں ریڈ برج کی جو تقریب تھی، جس کے سی او نوید رنگیلا صاحب ہیں، ان کے زیر اہتمام ہوئی تھی، اس میں یہ ماڈل متعارف کرا چکے ہیں اور یہ بتا چکے تھے کہ ہم اس وقت، لیکن اس وقت کاروبار کی پوزیشن، ایل سی کے معاملات دیگر اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہے۔ قصہ مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈپلائے اپنے جو نیو اور اسپارک کے جو ماڈل لا رہا ہے، اس کے لیے اس نے ابتدائی طور پہ جو تیاری کی ہے، یہ میں بریک کر رہا ہوں آپ کو۔ ابھی شاید اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے زیر اہتمام یہ پاکستان میں 100 منتخب دکانوں کو، تقریباً 100 کے قریب دکانیں یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، یہ اپنی برانڈنگ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی ہر ٹاپ مارکیٹوں میں ان کے بورڈ، ہولڈنگز بورڈ لگ رہے ہیں، جس کی ابتدا ہو چکی ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق۔ اسی طرح اس میں یہ پورے پاکستان کی جو ٹاپ مارکیٹ ہیں، ان کی ٹیم، جس میں آصف خان جو چیئرمین ہے ڈپلائے گروپ آف کمپنیز کے، اور سی او ذیشان قریشی صاحب ہیں جو ڈپلائے کے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ریڈ برج کے سی او نوید رنگیلا صاحب، تینوں اور ان کی ٹیم پاکستان کی مختلف مارکیٹوں کا دورہ کرنے کا پروگرام بنا چکی ہیں۔ وہ اپنے، یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ہر مارکیٹوں کا جب یہ اسٹاک ریلیز کیا جائے گا، جو کہ اطلاع تھی کہ وہ نہیں دے پائیں گے۔ ایک بہت ہی، یہ جو ماڈلز آ رہے ہیں، ایک تو انتہائی خوبصورت دیدہ زیب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی مناسب دام میں، اس وقت جب مال کی انتہائی شارٹیج ہے، اس کے باوجود، اور ایل سی کے معاملات ہیں، دیگر چیزوں کے باوجود یہ پاکستان میں ریلیز کرنے جا رہے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں، اور ہو سکتا ہے دن کم یا زیادہ، 2-1 دن ادھر یا ادھر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ اس پروگرام،
یہ پروگرام بھی آرگنائز کیے جائیں گے۔ اس میں پاکستان کے جو معروف شہر ہیں اس میں، جس میں امید ہے کراچی ہے، لاہور ہے اور اسلام آباد یعنی پنڈی یا اسلام آباد میں منعقد کیے جانے کے قوی امکان ہیں۔ اس پروگراموں میں جو اسپارک کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں مایا علی تو وہ بھی اس میں دستیاب ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نئے ایڈ تیار ہو چکے ہیں، ٹی وی کمرشلز، ٹی وی سی اور میڈیا پہ بھرپور کوریج دی جائے گی، اور یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد متواتر آتے جائیں گے ان کے مختلف جو ماڈلز ہیں وہ اسی میں ان کے ساتھ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک اسمارٹ واچ ریلیز ہو رہی ہے، پاور بینک ریلیز ہو رہے ہیں، جو ایسیسریز بھی ان کے ساتھ اور اسمارٹ واچ میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم ایڈوانس میں مبارکباد دیتے ہیں کہ اس وقت جب جمود طاری ہے، سناٹے طاری ہیں، اس میں یہ آصف خان، ذیشان قریشی اور نوید رنگیلا اپنی ٹیم، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ باقی خبریں آپ کو بعد میں دیتا ہوں انشاءاللہ اس کوریج کے ساتھ۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ کا اپنا چینل ہے، بریکنگ نیوز ملتی ہے، آپ کو خبریں دیکھنا نہ بھولیے۔ اگلی خبر آپ کو اس سے بڑی دینے جا رہا ہوں۔ پاکستان میں معروف چائنیز برانڈ ہونر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ تقریباً 2 مرتبہ ریلیز کیا جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا، دوسری مرتبہ جو اس پہ پابندی لگی امریکہ کی جانب سے ہواوے پہ، کیونکہ یہ ان کی ذیلی ادارہ تھا اس وقت، تو اس پہ رکاوٹیں آ گئی، اور سیل ہونے کے بعد اب پاکستان میں گزشتہ سال سیل ہو چکا تھا، اور اس کو شینزن گروپ آف چائنا کا جو ہے اس نے اس کو خریداری کی ہے، اور اس کو اپنی طرح گوگل کے ساتھ ریلیز کرنے کی تیاری کر چکے تھے، اور ریلیز دنیا کے کئی ممالک چائنا سمیت کر دیا گیا، گوگل سمیت، اور پاکستان میں بھی اب امید کی جا رہی ہے کہ اس کی تیاری زور شور سے جاری ہے، اور میڈ اسمبل ان پاکستان جس کو کہہ سکتے ہیں ہم اسمبل ان پاکستان بھی ہونر ریلیز کیا جائے گا پاکستان سے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ڈسٹریبیوشن کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 5 ادارے اس کے اندر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی جو اعلیٰ اختیاراتی ٹیم آئی تھی اس کو مختلف انہوں نے ملاقاتیں کی، لاہور میں 2 اداروں سے اور کراچی میں، بیسیکلی تو لاہور میں زیادہ ہوئی ہے، کراچی میں بھی ہوئی ہے، 2 اداروں سے بات چیت، تیسرا ادارہ بھی اس میں شامل حال تھا، اس کی ملاقات وہاں بھی ہوئی۔ 5 اداروں میں 2 کے اندر کانٹے کا مقابلہ ہے، اور 2 بڑے قریبی رابطے والے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کے راستے ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنی تعلقات ہیں، اس کے باوجود ڈسٹریبیوشن کے لیے شدید جنگ ہونے کا امکان ہے، اور یہ 2 تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، ان کا تعلق یہیں سے ہے، کراچی سے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو، جو کہ اطلاع کے مطابق ایک ادارے کے متعلق جو ہے وائس آف الیکٹرانکس پہلے ہی دے چکا ہے کہ اس کا پلڑا فی الحال بھاری ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں جو ان کا سالانہ جو چھٹیاں ہو چکی ہیں ان کے تہوار کے موقع پر، تو اس کی وجہ سے معاملات رک چکے ہیں، اور جس کے پاس فائنانس اور اسمبلنگ معاملات اور ڈسٹریبیوشن ہے اس ادارے کو یہ ڈسٹریبیوشن دینے کے قوی امکان ہیں، اور اس کا فیصلہ فروری کے مہینے میں ہی کر لیا جائے گا کہ ان جس ادارے کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں ان کی کراچی، لاہور اور دبئی میں بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ایک ساتھ آپ سمجھ لیں کہ محفل کھانے پینے کی بھی منعقد ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرعہ فال کس کے نام آتا ہے، کیا پرانی ڈسٹریبیوشن
کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا یا نئے ڈسٹریبیوشن کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ نئے ایک پرانے ایک کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور ہونا جو بھی ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں میں کہ دنیا بھر کی معروف مشروب کمپنی کوکا کولا اطلاع کے مطابق جو رپورٹس ہو رہی ہیں اپنا موبائل فون متعارف کرانے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں انٹری کر رہے ہیں۔ فی الحال تو ایک فون کی اطلاع ہے، ہو سکتا ہے مسلسل وہ فون کو نکالیں۔ یہ فون جو کولا فون کا نام دیے جانے کے امکان ہیں، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 6.7 انچ کی LED آنے کے امکان ہیں اور 108 میگا پکسلز اور 16 میگا پکسلز دو کیمروں کے ساتھ آئے گی، اور اس کے علاوہ 4، 6 اور 8 GB ریم اور 64، 128 اور 256 GB روم کے ساتھ ہوگا، اور 5000 بیٹری اس میں آنے کے امکان کا بھی ہے۔ یہ اوسط درجے کا فون نکالا جا رہا ہے، جس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ مارچ تک اس کو ریلیز ہونے کے، ہندوستان شاید سب سے پہلا ملک ہو جہاں وہ ریلیز کریں اس کو چائنا کے بعد، اور چائنا کمپنی کے تعاون سے یہ امریکن کوکا کولا برانڈ ہے، اس کی ایک ابتدا ہے ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری الیکٹرانکس ٹیکنالوجی میں انٹری کی۔ تو دیکھتے ہیں وہ موبائل فون کیسا ہوتا ہے اور کیسا آتا ہے، اور خبریں آپ کو دیتا رہے گا یہ ناچیز، تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔